بسم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب بات ہو رہی تھی اس معاہدے کی دوستوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشرکین کے درمیان، قریش مکہ کے درمیان طے پا گیا، معاہدہ ہو گیا، سائن ہو گیا اس کے اوپر۔ پہلی بات جو ہوئی وہ میں نے آپ کو بتایا صحابی ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جو بیٹے تھے سہیل بن عمرو کے۔ سہیل بن عمرو کون تھا؟ وہ جو سردار سائن کرنے آیا تھا مشرکین کی طرف سے۔ تو آپ نے اس شک کو مانتے ہوئے ابو جندل کو واپس کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم انشاءاللہ اس میں پڑھیں گے۔ معاہدہ ہو گیا۔ پہلی شرط کیا تھی؟ کہ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال کریں گے۔ اب کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سناٹا طاری ہوا ہے مسلمانوں کے کیمپ پہ، ایک اضطرابی کیفیت ہے اس وقت۔ کوئی بھی دل سے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، طواف کر رہے ہیں ہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکم دیا کہ جس نے جانا ہے اگلے سال تیار ہو جو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیر علی کے اوپر سب نے جو ہے وہ احرام باندھا، قربانی کے جانور لیے، ان کے گلے میں کلاوے ڈالے اور چل دیے لبیک کہتے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معاہدہ ہو گیا، احرام اتار دو۔ کوئی نہیں ہلا، کسی نے کوئی موومنٹ نہیں کی، سارے ایسے دیکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کو ایک امید تھی کہ ابھی بھی اللہ کی طرف سے کوئی وحی اترے گی اور معاملات جو ہے بدل جائیں گے۔ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، یہاں پہ اللہ کے حکم سے آئے ہیں، اللہ کے رسول ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا احرام کھول دو، قربانیاں کر دو، کوئی نہیں ہلا۔ تیسری دفعہ فرمایا، پھر کوئی نہیں ہلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کچھ دل گرفتہ سے ہو کے اپنے خیمے مبارک میں تشریف لے گئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ تھیں اس وقت۔ ان سے جا کے بات کی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب اپنی زبان مبارک سے مت کہیں، آپ کر کے دکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر گئے، جا کے اپنے قربانی کی اور اپنا احرام کھول دیا۔ آپ کے دیکھا دیکھی سب نے ساتھ پھر جو ہے وہ احرام کھول دیا۔ یہ بات تھی کہ پھر اب وہ مومن دیکھیں کسی نے جو ہے وہ اعتراض نہیں کیا، لیکن اس صورتحال سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی، ان کے دلوں میں جو ہے وہ سکون آیا اور ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ یہاں پہ ہم ایک بات پڑھیں گے، لِیَزْدَادُوا ایمانا، کہ ایمان بڑھ جانا کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں کلمہ پڑھ لیا، ایمان ہم لے آئے، نماز پڑھی ہمارا ایمان اور بڑھا، زکوٰۃ دی ہم نے ہمارا ایمان بڑھا، رمضان میں ہمارا ایمان جس وقت ہم روزے رکھتے ہیں اور بڑھتا ہے۔ تو جیسے جیسے اللہ کی بات مانتے جائیں گے ویسے ویسے ایمان جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہاں پہ بھی اس سے یہی مراد ہوگا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے فتح دی آپ کو، فتح کھلی فتح۔ اس کے اب ڈیٹیل میں کل میں نے اس کو بریف کیا تھا، اب اس کی ڈیٹیل میں انشاءاللہ جو ہے وہ ہم اس کو پڑھیں گے۔ پہلی بات، ہم نے فتح دی آپ کو کھلی فتح۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ، تاکہ اللہ معاف فرما دے آپ کی کمیاں جو پہلے ہوئیں، وَمَا تَأَخَّرَ، اور جو بعد میں ہونی ہیں۔ مطلب ہے کہ یہ اس آیت کریمہ سے ایک کلین چٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی۔ جس وقت احرام کھول دیے واپس جا رہے تھے زنجان کے مقام کے اوپر، جب یہ سورہ مبارکہ اتری ہے تو وہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دل گرفتہ تھے اس وقت پوچھتے تھے یا رسول اللہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ فرمایا ہم ہیں۔ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ ہاں ہیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب نہیں دیکھا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب میں یہ کب دیکھا تھا کہ اسی سال کر رہے ہیں، اگلے سال بھی تو ہو سکتا ہے۔ اب اتنی بات پوچھنے سے حضرت عمر فاروق ڈر رہ کے اس کے اوپر میرے اوپر کوئی عذاب نہ آ جائے، میرے اوپر کوئی عذاب نہ آ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ یہ جو کچھ کر رہا ہوں میں اللہ کے حکم کے اوپر کر رہا ہوں۔ اب جس وقت یہ آیت کریمہ اتری، جب آپ جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی فرمائی بلاؤ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بلایا گیا، بتایا گیا کہ یہ آیت مجھے دنیا جہان سے سب سے زیادہ قیمتی ہے میرے لیے، کہ جہاں پہ ایک کلین چٹ دے دی گئی ہے۔ جب یہ آیت اتری
وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اور وہ پوری کر دے اپنی نعمت۔ تو جب یہ اتری تو صحابہ کرام نے پوچھا اور مبارکبادیں دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور پوچھا یا رسول اللہ یہ تو ہو گیا آپ کے لیے، تو ساڈے لیے کی ہے؟ تو پھر ہم آگے پڑھتے ہیں، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اور اپنی نعمت پوری کر دے، تمام کر دے۔ کون سی نعمت؟ وہ نعمت جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تھا۔ وہ جو کام جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے شروع ہوا تھا اور مکمل ہوا، اليوم اکملت لکم دینکم، سورہ معاہدہ آیت نمبر 3، آج کے دن ہم نے اپنا دین مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت، وہ ہدایت کا جو راستہ تھا وہ راستہ جو ہے وہ پورا کر دکھایا آج ہم نے۔ اب اس کے بعد فل سٹاپ ہے اس کے اوپر، اس میں نہ کوئی ایڈیشن ہو سکتی ہے نہ ڈیلیشن ہو سکتی ہے۔ جو دین آ گیا بس یہ دین ہے، یہ نعمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو اللہ نے کہی وَرَضَيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے دین اسلام پسند کر لیا۔ کون سا دین؟ وہ دین جو محمد لے کے آئے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد چاہے کوئی آ جائے، کوئی بزرگ آ جائے، کوئی ولی اللہ آ جائے، اگر اس دین میں کچھ چینج لاتا ہے تو وہ چینج ہے وہ شیطان کی چینج ہے، وہ طاغوت کی چینج ہے اگر اس میں کچھ چینج کرتے ہیں۔ یاد کیجئے وہ حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، حوض کوثر کے اوپر آپ جو ہے وہ بیٹھے ہوں گے، اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلا رہے ہوں گے، ایک جماعت آئے گی، ماتھے محرابوں پہ چمک رہے ہوں گے، نور وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے ان کے چہرے، اور فرشتے دھکیلتے ہوئے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے ان کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ میری امت نہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد اس دین میں بہت کچھ جو ہے وہ ایڈ کر لیا تھا۔ اپنی نعمت پوری کر دے علیہ کا وَيَهْدِيَكَ، اور وہ دکھا دے آپ کو۔ ہدا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دکھانا۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور آپ کو وہ سیدھی راہ۔ کون سی راہ؟ سیدھی راہ پہ تو آپ پہلے ہی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کامیابی کی راہ جس کامیابی کے اوپر چل کے جو ہے وہ یہ کام ہونا ہے۔ اور یہ راہ کب مکمل ہوئی؟ فتح مکہ کے اوپر، جس وقت یہاں پہ 1400 تھے، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ 1,00,000 کا مجمع تھا جس وقت یہ ہدایت پوری ہوئی، جس وقت یہ کام مکمل ہوا۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور وہ مدد کرے گا اللہ آپ کی مدد بہت طاقت سے۔ وَالَّذِي، اب یہاں پہ آ جائیں، یہاں تک ہم نے کل پڑھ رکھا تھا۔ وَالَّذِي، وہی ہے وہ ذات، انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اس نے سکینت، اطمینان، تسلی۔ دیکھیے مومن جان دینے کو تو تیار ہیں اس وقت، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک لفظ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دلوں میں ان کا جو ہے وہ ہے کہ ہم تو آئے تھے حج کرنے، اب یہ ہماری صبح بھی ہوئی کہ ہم نے جو ہے وہ جنگ بھی نہیں، ہم تو جانے دینے کو تیار ہیں۔ بیعت رضوان کیا ہوئی تھی؟ اسی موقع پہ ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی اور سارے اپنی جانیں تک دینے کو تیار ہو گئے، زبان سے ایک لفظ نہیں نکالا کسی نے۔ دلوں میں اضطراب تھا، بے چینی تھی کہ ہم آئے ہیں اور اب ہمیں حکم دے دیا گیا ہے اور ہم جو ہے وہ احرام اتار کے جو ہے وہ جلنے جا رہے ہیں۔ قربانیاں جو ہم لے کے آئے تھے وہ قربانیاں جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ کر دی ہیں اور اب ہم واپس جا رہے ہیں۔ سارے لوگ جو ہے وہ کیا کہیں گے کہ ایک قافلہ جو نکلا تھا وہ قافلہ جو ہے وہ اس طرح بے مایوسی، بے نیل و نرام جو ہے وہ واپس چلا گیا ہے۔ یہ اضطرابی کیفیت تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، وہی ہے وہ ذات جس نے نازل کیا سکون فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دلوں کے اوپر، لیزدادوا، ازداد سے، ازداد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بڑھا دینا، زیادہ کر دینا، تاکہ وہ بڑھا دے ایمان ان کا، ما ایمانہم، ان کا پہلے ہی ایمان بہت تھا، اس کے ساتھ اور بڑھا دیا۔ کیا؟ انہوں نے اللہ کے رسول کی بات مانی، اس کے اوپر جو ہے اف تک نہیں کہا، ایک جملہ تک نہیں کہا، ایک لفظ تک نہیں کہا۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جنود کس کی جمع ہے؟ جندن، معنی کیا ہوتا ہے اس کا؟ گروہ، لشکر، ڈسٹر دیجیے گا، لشکر۔ تو اللہ ہی کے لیے ہیں جنود السماوات والارض۔ اللہ چاہتا تو ان کافروں کو مٹانا مشکل تو نہیں تھا، یہ لشکر سارے اللہ ہی کے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ علم رکھنے والے اور حکمت والے ہیں۔ تمہیں نہیں پتا ابھی اسی میں سے خالد بن ولید نے بھی مسلمان ہونا ہے، تمہیں نہیں پتا اور کتنوں نے ہونا ہے۔ اب تمہیں نہیں پتا کہ اس صلح کے، یہ صلح جس کے اوپر کفار اس وقت جو ہے وہ ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں، ڈھول بجاتے پھر رہے ہیں، یہ بیسیکلی ان کی شکست کا اندیا ہے۔ یہ ان کو جو ہے وہ پیشگی وارننگ ہے اس بات کی۔ جیسے اس صلح کے امپیکٹ کیا ہوئے، بات چیت شروع ہوئی، مسلمانوں کو جو ہے وہ تبلیغ کی اجازت مل گئی۔ پہلے دونوں جنگ میں لڑتے تھے، اب آئیڈیا کے اوپر، نظریے کے اوپر لڑ رہے ہیں۔ اب توحید کا نظریہ جو ہے وہ ماشاءاللہ وہ تو اللہ کا ہے نظریہ،
اللہ کی جو ہے وہ نظریات ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے وہ پھر سیدھی ہونی شروع ہوگی. تو اس کی حکمت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. جب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو تو کلین چٹ مل گئی ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ تو فرمایا لیدخل المؤمنین، تاکہ وہ داخل کرے مومن مردوں کو، والمؤمنات، اور مومن عورتوں کو، جنات تجری من تحت الانہار، ان نہروں میں ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں دودھ کی، شہد کی، خالدین فیہا، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. دیکھیے وہ زندگی، ہمیشگی کی زندگی، یہ فانی زندگی، اس کے بارے میں اللہ نے گارنٹی کر دی کہ ہاں ابدی ہوگی، اس میں ہمیشگی ہوگی، دوامیت ہوگی، ختم نہ ہونے والی ہوگی. اس کے بارے میں تو اگلا لمحے کا نہیں پتا. تو ہمیں کس کے لیے جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے؟ اس زندگی کے لیے جس میں جہاں پہ جو کچھ میں کماؤں گا ادھر کا ادھر ہی چھوڑ کے چلا جاؤں گا، سوائے ان چیزوں کے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے میرے لیے وہاں پہ جو ہے وہ جو صدقہ جاریہ بنے گی. ان مومنوں کے لیے، ان کے لیے نہریں، باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے. ایک بات یہ تو خوشخبری سنا دی گئی، وَيُكَفِّرَ، اور وہ مٹا دے، کفر مٹا دے، ختم کر دے، اور وہ ختم کر دے انہم، ان سے، سیئاتہم، ان کی جو کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں. یہاں پہ بھی گناہ کا لفظ استعمال نہیں ہوگا، صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ. ان کی جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے دور کر دے. یہ ہے اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اس کی حکمت اسی میں ہے. اللہ آزما رہا تھا امتحان میں. کون جو ہے وہ دیکھیں کہاں سے چل کے آئے ہیں، 450 کلومیٹر کا سفر طے کر کے دشوار گزار راستوں میں سے وہاں پہنچے ہیں. ہر جگہ پہ اشتعال دلانے کی کوشش کی گئی، جگہ جگہ پہ جو ہے وہ کوشش کی گئی، لیکن جو ہے وہ سکون سے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہوئے چپ چاپ چلے آ رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر جب کہا گیا تو پھر ویسے جو ہے وہ واپس جانا شروع ہو گئے. وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ ہے اللہ کے ہاں بڑی کامیابی. بڑی کامیابی کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، حبل اللہ و حبل الرسول. جس نے یہ پکڑ لی، یہی بتایا گیا نا یہاں پہ، وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ، یہ ہے بڑی کامیابی. اب جس وقت واپس آ گئے، اب اس میں دیکھیں منافق نہیں تھے. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اناؤنس کیا کہ میں خواب دیکھا ہے اور اگلے سال ہم عمرے پہ جا رہے ہیں، جس نے جانا ہے تیار ہو جائے، تو جو تو مسلمان تھے وہ تیار ہو گئے. اب اس غزوے کے اوپر کوئی مال غنیمت تو ملنا نہیں تھا، کوئی کامیابی کی امید تو نہیں تھی، اور دوسرا یہ بھی تھا کہ وہاں سے تو کافر اکٹھے ہو کے یہاں لڑنے آتے تھے، اب تو یہ ان کے گھر جا رہے ہیں، یہ بچ کے نہیں آئیں گے. تو ایسے منافق تھے جو یہاں ساتھ گئے ہی نہیں تھے. اب جب یہ بخریت سارا قافلہ جو ہے وہ واپس آ گیا، یہ آیت کریمہ اتری، عبداللہ بن ابن سلول جو ہے وہ آیا بھاگتا ہوا، تو ہم بھی تو ان جیسے ہیں، ہمارے لیے کیا ہے، ہمیں بھی تو کچھ دیا جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، کہ اللہ سزا دے گا ان منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو. یہاں تک تو بات ہو گئی ان کی، وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور وہ سزا دے گا، عذاب دے گا منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو. وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، اور مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو. الظَّانِينَ بِاللَّهِ، جو زان کس سے ہے؟ زن سے. زن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گمان کرنا، خیال کرنا. یہ جمع ہے اس کی، ظَانِّينَ بِاللَّهِ، کہ وہ گمان کرتے ہیں اللہ کے بارے میں. کیا گمان کر رہے تھے؟ ہن مسلمان گئے، اب اس دفعہ جو ہے وہ اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا. پہلے تو وہ کفار آتے تھے، ان کے پاس پیچھے سے کوئی اسلحہ نہیں ہوتا تھا، کوئی مدد نہیں ہوتی تھی. اب تو یہ ان کے گھر میں گئے ہیں، اب اللہ ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا. یہ گمان تھے ان کے. اور اسی طرح اس صلح حدیبیہ کو جو کافر لوگ تھے، جو مشرک تھے، وہ بڑے جو ہے وہ بغلیاں بجا رہے تھے کہ ہم نے فتح کر لیا، ہم نے ان کو جو ہے وہ عمرہ کرنے نہیں دیا، ویسے ہی واپس بھیج دیا. اب ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ صلح نامے پہ سائن کر کے انہوں نے اپنی شکست کے اوپر جو ہے وہ اپنے ڈیتھ وارنٹ کے اوپر سائن کر دیے. ہوا کیا پھر؟ سب کچھ ہے وہ ایک شک یہ بھی تھی کہ جو قبیلہ جس کے ساتھ چاہے جو ہے وہ اس کا حلیف بن جائے، اور حلیف کے اوپر جو حملہ جو ہے وہ فریق کے اوپر حملہ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے گا. اب ہوا کیا کہ جیسے ہی سکون ہوا کہ اب جنگ نہیں ہونی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفود بھیجے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھے. وہی بات جو 1400 تھی وہ 10,000 پہ گئی، 10,000 کے بعد جو ہے وہ 1,00,000 بندے پہ چلی گئی. تو ان کا خیال کچھ تھا، اللہ کا خیال کچھ تھا. جو اللہ کے بارے میں جو ہے وہ گمان کرتے ہیں، ظن السوء، برا گمان کرتے ہیں.
हालांकि अलैहिम उन्हीं के ऊपर है दायरतुस सौ, ये बुराई का फेर जो है, ये जो गर्दिश है, मुसीबत का चक्कर है, ये मुसलमानों पे नहीं है, ये उन्हीं के ऊपर है। उन्होंने साइन करके जो है बड़े ढंढोरे पीटे हैं कि नहीं कुछ नहीं होता, इस वक्त हम जीत गए हैं, हमने अपनी शर्तों पे जो है वो सब कुछ मान लिया है। देखिए कोई सहाबी मान नहीं रहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबस्सुम फरमा रहे थे और कह रहे थे लिख दो जो कहते हैं, सब कुछ साइन किया गया था। तो ये जो गुमान करते हैं कि अल्लाह ने मदद नहीं की, तो अल्लाह की ये बुरा उनका जो मुसीबत का जो गर्दश का हेर फेर है, ये उन्हीं के ऊपर है। वगाज़िब अल्लाह, और गजब नाजिल हुआ अलैहिम, उन पर गजब नाजिल हुआ। अब क्या गजब नाजिल हुआ? देखिए एक टाइम पीरियड मिल गया, दावत जो है वो तेजी से आगे बढ़ने लगी, इस्लामी तहरीक आगे चलने लगी, वो जितने काफर थे उनकी अपनी औलादें मुसलमान हो गई। अब इससे बढ़ के और क्या हुआ कि एक नजरियाती इख्तिलाफ आ गया बाप और बेटे में, और बेटा जो है वो तलवार लेके बाप के सामने खड़ा हो जाए और बाप का सर उतारने की बात करने लगे। इससे बढ़ के अल्लाह का गजब और क्या होगा? और गजब नाजिल हुआ उनके ऊपर अल्लाह का। वलानहुम, और लानत कर दी अल्लाह ने। वअद्दा लहुम, ये तो होगी दुनिया की बात, अपनी रहमत से दूर कर दिया। वअद्दा लहुम जहन्नमा, अद्दा किससे है? इदा उनसे, जिसका मालूम होता है तैयार कर रखना, और तैयार कर रखा है अल्लाह ने उनके लिए जहन्नम ने। यहां पे उनका ये हाल हुआ कि उसके बाद जिस वक्त मक्का फतह हुआ, उससे 1 साल पहले कह दिया गया आइंदा से यहां पे कोई हज करने नहीं आएगा, मुशरिक इस जगह पे दाखिल नहीं हो सकेगा, 4 महीने तुम्हारे पास है, यहां तो मुसलमान हो जाओ या यहां पे छोड़ दो वरना तुम मार दिए जाओगे। ये है दुनिया में उनके साथ जो हुआ। और फिर आखिरत के लिए अल्लाह सुब्हाना तआला फरमा रहे हैं वअद्दा लहुम जहन्नमा, और तैयार कर रखी है जहन्नम उनके लिए, वसाअत मसीरा, और बहुत ही बुरा। मसीरा किसको कहते हैं? लौटने की जगह को, ठिकाने को, और बहुत ही बुरा ठिकाना है। एक पत्ता तक नहीं हिला, कोई जंग नहीं हुई, मक्का फतह हो गया। अल्लाह चाहता वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द, आसमानों और जमीन के सारे लश्कर किसके हैं? अल्लाह सुब्हाना तआला के लिए है। कभी चाहता है वो एक चीख चंगाड़ से कौम को तबाह कर देता है, कभी चाहता है एक हवा का जो है वो तूफान भेज देता है, तबाह कर देता है, कभी भेजता है अपने फरिश्ते को, वो बस्ती हाथ में उठाता है और जमीन पे दे मारता है और जमीन के अंदर धंस जाती है, कभी चाहता है तो वो पानी का अजाब भेज देता है। ये सारे लश्कर किसके हैं? अल्लाह के लश्कर हैं। अल्लाह चाहता तो इनको ऐसे भी जो है वो अजाब दे सकता। अल्लाह ने इनको दुनिया में भी ज़लीलो ख्वार किया और आखिरत में भी इनके लिए अजाब तैयार है। अल्लाह ही के लिए सारे लश्कर हैं जमीन और आसमान के। वकान अल्लाह अजीजन हकीमा, अल्लाह गालिब हिकमत वाले हैं। अल्लाह ने जो है उनको इस तरह मारा कि दुनिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामयाबी सामने नजर आए कि ये है गैबी मदद। और वो खुद जिनको जलील किया गया, जिनके ऊपर गजब नाज़िल हुआ, औलादें मुसलमान होंगी, बाप के जो है वो गले पड़ने लगी, बाप को जो है वो तलवार लेके सामने खड़े होने लगी। इससे बढ़ के और जलालत क्या होगी? अल्लाह सुब्हाना तआला के लश्कर हैं। अल्लाह गैबी मदद करता है। ये मदद है जिस मदद के ऊपर जो है वो यहाँ पे कहता वयंसुरकल्लाहु नस्रन अजीजा, कि अल्लाह तेरी मदद जो है वो बड़ी ताकत के साथ करेगा। 6 हिजरी में ये माहदा हो रहा है, उसके बाद जो है वो फिर 10 हिजरी में मक्का फतह हो जाता है, 9 हिजरी में जो है वो मुसलमान जो है वो हज करने चले जाते हैं, 8 हिजरी में जो है वो फिर अगले साल जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सहाबा के साथ उम्रा करने चले जाते हैं। वो जाते हैं, आप उम्रा 3 दिन के लिए वहां रहते हैं, 3 दिन में कोई कुछ नहीं होता, एक पत्ता तक वहां से जो है वो नहीं हिलता, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा करके जो है वापस आ जाते। ये है वो मदद जो अल्लाह सुब्हाना तआला ने जो है वो की थी। ये है वो सुलह हुदैबिया जो हम बचपन से पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारी खलश, बहुत सारे खदशात हमारे ज़हन में थे, जो उस वक्त के सहाबा के ज़हन में भी थे कि ये कैसी शराइत हैं कि जिन शराइत के ऊपर मुसलमान जो है वो लेट डाउन भी हो रहे हैं, लेकिन इसको एक्सेप्ट भी किया जा रहा है। हकीकतन तो अल्लाह सुब्हाना तआला की ये मदद थी, ये अल्लाह की ताकत थी जो सामने जो है वो आई है। एक दफा फिर मैं तर्जुमा दोहरा दूं, इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना, बेशक हमने फतह लिख दी आपके लिए, फतह दे दी आपको, खुली खुली फतह। लियगफिर लका मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र व युतिम्मा निअमतहु, ताकि जो इससे पहले आपसे कोई कमियां कोताहियां, कल इसको मैं डिटेल में बता चुका हूं, जो कमियां कोताहियां हुई रह गई थी, कुछ हो गया था, वो सारी की सारी अल्लाह सुब्हाना तआला ने माफ कर दी, और वो ताकि नेमत पूरी कर दे अपनी वही आपके ऊपर, वयहदिया का सिरातिन मुस्तकीमा, और आपको वो राह दिखा दे जो राह कामयाबी की राह है, वो राह जिससे जो है वो दीन की इस नेमत को पूरा हो जाना है।
اور وہ مدد کرے گا اللہ آپ کی طاقت کے ساتھ، طاقتور مدد کرے گا۔ وہی ہے جس نے نازل کی والذی انزل السکینۃ فی قلوب، وہی ہے جس نے سکونت، تسلی، اطمینان نازل کیا مومنوں کے دلوں کے اوپر، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ ان کا ایمان اور بڑھ جائے۔ جو خلش تھی اس کو ختم کر دیا، جو اضطراب تھا اندر، جو اندر جو ہے وہ ایک چیز بے چین کیے ہوئے تھی، اللہ نے اس کے اوپر سکونت جو ہے وہ ان کو جو سکینت عطا فرمائی۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے لشکر ہیں آسمانوں کے اور زمین کے، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ وہ داخل کرے مومن مردوں کو، والمومنات، اور مومن عورتوں کو، جنات تجری من تحت الانہار، ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ وہ رہیں گے وہاں پہ۔ یہ ہوگی بات اگلی دنیا کی۔ وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور یہاں پہ ان کی جو کمیاں کوتاہی ہیں اس کو جو ہے وہ دور فرما دے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ ہے اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی۔ وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ، اور ساتھ اس کے بعد وہ سزا دے منافق مردوں کو، والمنافقات، اور منافق عورتوں کو، والمشرکین، اور مشرک مردوں کو، والمشرکات، اور مشرک عورتوں کو، الظانین باللہ، جو اللہ کے بارے میں گمان رکھتے ہیں، برا گمان رکھتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ اب مدد نہیں کر سکتا ان کی، اب یہ گئے ہیں تو اب یہ جیسے آج یہود یہ سوچ رہے ہیں اللہ کا جو ہے وہ عذاب۔ یہ دیکھیے یہ تو ساری پریڈکشن ہے، یہ تو سب کچھ احادیث میں لکھا جا چکا ہے کہ جو گریٹر اسرائیل ہے یہ گریٹر گریو یارڈ جو ہے وہ کنورٹ ہوگا، اسی لیے سارے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ یہ یہود و نصارہ کا گٹھ جوڑ جو ہے یہ ساری کی ساری اس نشانیوں کی طرف جا رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بتا چکے ہیں۔ انسان کا گمان کچھ اور ہوتا ہے، اللہ کا گمان جو ہے یہ سامنے لکھا ہوا ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں، حالانکہ یہ انہی کا گردش کا ہیر پھیر، ان مصیبت کا پھیر پھیر انہی کے لیے ہے۔ اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا اور اللہ نے لعنت فرما دی۔ لعنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی رحمت سے دور کر دے۔ شیطان کو اسی لیے شیطان ملعون کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو چکا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ، اور ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے وہ۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہیں لشکر آسمانوں کے اور زمین کے، وہ چاہے تو جیسے چاہے جائے وہ سب کچھ تباہ برباد کر دے۔ وَكَانَ اللَّهُ، لیکن اللہ غالب حکمت والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، فانصرنا علی القوم الکافرین، فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، آمین یا